أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اور چوتھی آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے انداد بناتے ہیں. انداد ند ان کے جمع انداد، اور ند کا معنی شبیہ مثیل. اللہ جیسا بناتے ہیں، دوسروں کو اللہ جیسا بناتے ہیں، اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں. کیسے؟ اس طرح کہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں. کیسی؟ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالی جیسی محبت کرتے ہیں. یہ ند بنانے کا معنی. والذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے سخت اور شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ سے ہے. محبت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. وہ محبت جس میں عبادت ہو، جس میں تعظیم ہو، جس میں اطاعت ہو. اور کچھ لوگ یہ محبت دوسروں کو دیتے ہیں، ان سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. تو نہیں، محبت میں بھی یہ شراکت جائز نہیں. اور توحید کا معنی مکمل کب ہوگا؟ جب اللہ تعالی ہی کو، صرف اللہ ہی کو محبت کے مستحق قرار دیا جائے. محبت کا مرکز اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے، وہ محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی. کس سے محبت کریں گے؟ جس سے اللہ کو محبت. اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. محبت کی برکتیت اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. لیکن کچھ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ غیروں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کردار یہ ہے. ان سے کہا جائے فلاں کام میں قسم کھاؤ اللہ کی، قسم کھا لیتے اللہ تعالیٰ کی، جھوٹی ہو سچی ہو کوئی پرواہ نہیں، قسم کھا لیتے. اور بعض لوگ ایسے ہیں ان سے کہا جائے اپنے بابے کی قسم کھاؤ، اپنے پیر کی قسم کھاؤ، وہ نہیں کھاتے. نہیں، گویا ہم نے کو قیامت قائم کر دی. اللہ کی قسم آسان ہے، وہ کھا لیتے ہیں، سچی ہو جھوٹی ہو، لیکن پیر کی قسم نہیں کھائیں. مانا پیر کا احترام، اس کی محبت زیادہ ہے، اس کا خوف زیادہ ہے، اس کی ہیبت زیادہ ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں بعض لوگ، اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. اللہ کے گھر میں کھڑے، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ بیمار ہوں، ذرا جا کے داتا صاحب سے کہو مجھے صحت دے. بیت اللہ میں کھڑے، ذرا جا کر داتا صاحب سے کوئی نذرانہ پیش کر کے کہو مجھے صحت دے. کس کا مقام زیادہ؟ کس کی تعظیم اور کس کی محبت زیادہ؟ نہیں، یہ توحید کی تفسیر کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے. اللہ کو سب سے سخت محبت اپنے پیغمبر سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے کرو. اللہ تعالیٰ کو قرآن سے محبت ہے، سنت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے.
صالحین سے محبت ہے، ان سب سے محبت کرو. اپنے پیغمبر کے شہر سے محبت ہے، مکہ سے محبت ہے، ان سے محبت کرو. جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرو. یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. تو توحید کی تفسیر اس محبت کے ساتھ ہوگی. یہ چند مثالیں دی اور آگے مستقل ابواب آ رہے ہیں تاکہ ان ابواب کو سمجھ کر ہم صحیح معنی میں اپنے عقیدے کو استوار کریں اور صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلوب ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.